اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو، آج ہم غسل کے مسائل پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ غسل یعنی طہارت کو سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور غسل کب فرض ہوتا ہے اور طریقہ کیا ہے، اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بات کو آگے بڑھانے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جان لیں کہ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض اوقات ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن یہ عمل کی ایک بات ہے۔ سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہیں کہ غسل فرض ہوتا ہے، تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ، جسم سے منی خارج ہونے سے۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دوستو، آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ مہربانی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل پیارا اسلام، جس میں آپ کو زندگی کے ہر طرح کے مسائل کے بارے میں وظائف بتائے جاتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے۔ اکثر مردوں کو زیادہ تر نائٹ فال کی صورت غسل واجب ہو جاتا ہے، بعض مردوں کو 2 ہفتے میں ایک بار، بعض مردوں کو ہفتے میں ایک بار، اور کئی ایسے افراد بھی ہیں جن کو دن میں ایک بار بھی ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ میلاپ کرے، یعنی ہم بستری کریں، اس صورت میں بھی دونوں پر غسل واجب ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ بحوالہ مسلم۔ اب بات کرتے ہیں غسل کے طریقہ کار پر۔ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، غسل چاہے فرض ہو یا غسل مسنون، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے۔ نمبر 1، نیل پالش چھڑوانا، وگ نکالنا، اسی طرح ہر ایسی چیز جو بدن کے کسی بھی حصے تک پانی پہنچنے سے روکے اس کو دور کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، لہذا ایسی تمام چیزیں پہلے دن سے دور کریں۔ نمبر 2، اگر غسل کی جگہ پاک صاف ستھری نہ ہو، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، یا اٹیچ باتھ روم میں غسل کر رہے ہوں، تو بسم اللہ پڑھنے کی سنت پہلے ادا کر کے الٹا پاؤں داخل کریں، اور اگر اٹیچ باتھ روم نہ ہو اور جگہ بالکل صاف ستھری ہو تو کوئی سا بھی پاؤں پہلے داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کپڑے اتارنے سے پہلے زبان سے بسم اللہ کی سنت ادا کر دیں۔ اگر لنگی وغیرہ باندھ کر نہا رہے ہوں تو وضو کے شروع میں بسم اللہ زبان سے پڑھیں۔ نمبر 3، آپ غسل خانے میں داخل ہو چکے ہیں، کھڑے ہو کر نہانا گناہ نہیں ہے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کر غسل کیا کرتے تھے، اس لیے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ برہنہ نہانے کی صورت میں بیٹھ کر غسل کریں۔ برہنی ہو کر نہانے میں اس کا بھی خیال رکھیں کہ نہاتے وقت قبلہ رخ نہ ہو۔ لباس پہن کر نہا رہے ہوں تو اختیار ہے کہ بیٹھ کر نہائیں یا کھڑے ہو کر، قبلہ رخ ہونے کی صورت میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 4، اب آپ غسل شروع کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونے کی سنت ادا کریں، پھر ظاہری گندگی اگر بدن پر کہیں لگی ہوئی ہو تو اس کو دور کریں۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن وغیرہ سے دھو لینا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرنا سنت ہے۔ نمبر 5، کلی کرنا اور ناک میں پانی پہنچانا غسل میں فرض ہیں، اس لیے یہ دونوں فرائض اچھی طرح ادا کریں۔ کلی کرتے ہوئے غرارہ کرنا یعنی کنویں تک پانی پہنچانا سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ کلی کرنے کا فرض طریقہ صرف اتنا ہے کہ جب پانی منہ میں کلی کے لیے لیں تو جہاں تک سر جھکائے ہوئے بغیر غرارے کے پانی پہنچ سکے وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اس حد تک اچھی طرح سے کلی کرنا یعنی منہ میں اچھی طرح پانی گھمانا یا منہ بھر کر کلی کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ضروری ہے، چاہے وہ سانس کھینچنے سے پہنچائے یا اور کسی طریقے سے۔ البتہ روزے کی حالت میں اتنا مبالغہ نہ کریں کہ پانی دماغ تک پہنچ جائے۔ ناک کی جمی ہوئی میل کچیل دور کر کے اس کے نیچے کھال تک پانی پہنچانے کو بھی علماء نے ضروری کہا ہے۔ نمبر 7، تمام بدن پر پانی بہانا فرض ہے، جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر دائیں طرف 3 مرتبہ اور پھر بائیں طرف 3 مرتبہ۔ نمبر 8، غسل خانے میں ناف دھونا فرض ہے۔ داڑھی، مونچھ کے تمام بالوں اور ان کے نیچے کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگرچہ داڑھی مونچھ گھنی ہو، سر کے بال بڑے اور گھنے ہوں تو بھی تمام بالوں کو دھونا اور ان کو ہلا کر اندر تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ البتہ عورت کے لیے اتنی رخصت ہے کہ بالوں کی چوٹیاں بندھی ہوئی ہونے کی صورت میں اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہو تو چوٹیاں کھولے نہیں، صرف بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا دے۔ اصلاً غسل کے صرف 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر ایک بار اس طرح پانی پہنچانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ بقیہ فرائض انہی کی ذیلی جزئیات ہیں۔ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال، کیا غسل جنابت سے قبل عورت کے لیے گھر میں عادتاً کیے جانے والے کام کرنے جائز ہیں، مثلاً کھانا پکانا اور بچوں کی دیکھ بھال وغیرہ؟ جنبی کے لیے نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا اور قرآن مجید کی تلاوت اور اسے پکڑنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی کام کرنے جائز ہیں۔ لہٰذا عورت پر کوئی حرج نہیں کہ وہ جنبی حالت میں کھانا تیار کر لے یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح سے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آج غسل کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آگاہی مل گئی ہوگی۔ اگر آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ ہمارا چینل پیارا اسلام ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔